کہ تمہارا حصہ میرے مرید و خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی کے پاس ہے، وہاں چلے جاؤ۔ تو میرے جد اعلیٰ سید میر محمد صغرا بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف سے چل کر دلی حاضر ہوئے، خواجہ قطب صاحب کی بارگاہ میں گئے، قدم بوسی کی۔ یہ روشن ضمیر لوگ تھے، حضرات تھے، یہ انہوں نے چہرہ دیکھا اور سمجھ گئے کہ میرے پیر و مرشد نے ان کو میرے حوالے کیا ہے۔ آپ نے بٹھایا اور بٹھانے کے بعد آپ کو سید میرے جد اعلیٰ سید محمد صغرا کو مرید کیا اور خلافت دی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم جو امانتیں مدینہ شریف سے اپنے اسلاف کی لے کر کے واسط آئے، وہاں سے تم میرے پاس آئے، ان امانتوں کو میں نے محفوظ کر دیا، اس میں چار چاند لگا دیے۔ اب ان امانتوں کو لے کر کے جاؤ اور جا کر کے وحدانیت کا پیغام دو اور انسانیت کو عام کرو۔ اسی امانت کو لے کر کے میرے جد اعلیٰ بلگرام تشریف لائے، اور لانے کے بعد وہاں پہ آپ نے اپنا اس زمین کو اپنا مسکن بنایا، اور وہاں پہ آپ نے تبلیغ اسلام کی اور انسانیت کے پیغام کو عام کیا۔ 614 ہجری میں تشریف لائے تھے، 614 ہجری میں، تقریباً 825 سال سے زائد ہو رہے ہیں میرے جد اعلیٰ کو آئے ہوئے۔ 825 اس 614 ہجری سے لے کر کے آج تک میرے جد اعلیٰ سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے نسلاً بعد نسلن، اس سلسلے کی الحمدللہ ایک کڑی میں بھی ہوں۔ اور یہ سید محمد صاحب الدعوت صغرا واسطی بلگرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلگرام میں جب آپ نے قیام کیا، پھر آپ کی اولاد ہوئی، آپ کی اولاد میں ایک سے ایک لوگ گزرے، میں ان کا تعارف کیا کراؤں یا میں ان کی تعریف کیا کروں، کیونکہ میرے خاندان کے تھے۔ آپ کہیں گے، لوگ سوچیں گے کہ یہ اپنے خاندان کی اپنے لوگوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ بہرحال بلگرام سے پھر جب ان کی اولاد بڑھی تو ادھر ادھر لوگ گئے۔ مارہلہ شریف میں جو آپ بزرگ دیکھ رہے ہیں، جہاں سے اعلیٰ حضرت مرید تھے، وہ سب لوگ بلگرام کے ہیں اور سید محمد صغرا کی اولاد میں ہیں۔ مسولی میں جو بزرگ ہیں وہ بھی بلگرام کے ہیں اور سید محمد صغرا علیہ رحمہ کی نسل میں ہے۔ اس طرح سے ہندوستان کے مختلف خطوں میں آپ کی اولاد پھیلی اور پھیل کر کے اس نے علم کی خدمت کی اور دین کی تبلیغ کی، اور جس طرح سے کہ آپ کو اپنے پیر مرشد کا فرمان تھا کہ انسانیت کے پیغام کو عام کرو، اس طرح سے سب نے اپنے اپنے لحاظ سے دین و سنیت کی خدمت کی۔ آج جو سفر میں بھی کرتا ہوں یا جہاں کہیں جاتا ہوں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں جاؤں، جیسا کہ میرے پیر مرشد کا میرے لیے حکم بھی تھا کہ جہاں جاؤ صرف مقصد یہ ہو کہ لوگوں کو صحیح باتیں، دین کی باتیں بتائی جائیں اور اس پہ عمل کرانے کی کوشش کی جائے، ہے نا۔ یہی مقصد لے کر کے جہاں جاتا ہوں۔ میں ابھی آیا، مدرسے میں گیا، قاری صدیق صاحب کی دعوت میں اس آپ کے قصبے میں دوسری مرتبہ حاضر ہوا ہوں، اور اس سال بھی میرے پاس وقت نہیں تھا، لیکن قاری صدیق صاحب بہت نیک آدمی ہے اور بزرگوں کے بڑے عقیدت مند ہے، اور جیسا کہ میرے بزرگوں کا بھی طریقہ رہا ہے اور دیگر جو بھی خانقاہیں ہیں، سب خانقاہوں کا، سبھی ہمارے اسلاف کا، بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والے کی عقیدت کو دیکھتے ہیں، ہے نا۔ تو قاری صاحب عقیدت مند آدمی ہیں، یہ گئے، انہوں نے کہا میں ان کی دعوت پہ حاضر آیا، یہ مجھے مدرسے لے گئے۔ مدرسے میں گیٹ کے باہر بہت بڑا ہجوم لگا ہوا، جیسے ہی میں گاڑی سے اترا لوگ ہاتھ پیر چومنے لگے، دوڑنے لگے، گیٹ پہ نکلنا مشکل ہو گیا۔ ابھی یہاں بھی میری گاڑی آئی، گاڑی آنے کے بعد جیسے میں اترا، لوگوں نے گیٹ کے اوپر بونٹ کے آگے پوری گاڑی گھیر لی، گاڑی سے اترنا مشکل ہو گیا، یہاں سے وہاں تک آنا بہت مشکل میں آ پایا۔ کوئی رومال کھینچ رہا ہے، کوئی ہاتھ پیچھے کھینچے دے رہا ہے، کوئی ٹوپی چوم رہا ہے، کوئی کچھ کو کرتا کھینچ رہا ہے، اس طرح سے سب جو ہے آپ نے اپنی عقیدت کا اظہار اس طرح سے کیا۔ یہاں بھی ابھی دیکھا آپ نے، نعت شریف پڑھ رہے تھے لوگ، مصافحے کے لیے، ہاتھ چومنے کے لیے، پیر چومنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر گرے جا رہے ہیں، دھکا دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ عقیدت ہے، آپ کی محبت ہے، اللہ اس عقیدت محبت کو سلامت رکھے۔ لیکن میں ایک بات پوچھوں آپ سے، پوچھوں آپ میری عقیدت میں، علماء کی عقیدت میں، جو بھی لوگ آ رہے ہیں ان کی عقیدت میں اس جلسے سننے کے لیے بڑی دور دور سے آپ نے سفر کیا، آپ یہاں پہ آئے اور میرے ساتھ بھی آپ اس طرح سے پیش آئے، لیکن کیا آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تھی؟
ہے؟ بتاؤ، میرے پیر چومنے کے لیے بےتاب ہو، ہاتھ چومنے کے لیے بےتاب ہو، کرتا پکڑ کے کھینچے لے رہے ہو، راستہ نہیں نکلنے دے رہے ہو، کیا عشاء کی نماز پڑھی تھی؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، نہ پوچھوں گا آپ سے، صرف اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو تم۔ میرے خیال سے 75% لوگ ایسے ہوں گے، میں اپنے اندازے کے حساب سے بتا رہا ہوں، کہ جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی، بغیر عشاء کی نماز پڑھی جلسے میں بیٹھے ہوں گے۔ بتاؤ کہاں کی عقیدت، کیسی محبت، یہ پیچھے بھاگنا، ہاتھ کو چومنا، دوڑنا، کھڑے ہونا، چیخنا، نعرے لگانا، دھکا دے رہے ہو، کسی کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی عقیدت کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہو، لیکن عشاء کی نماز غائب۔ کیسی عقیدت مسلمانوں کی؟ اور ابھی جلسہ ختم ہوگا 2 بجے 3 بجے 4 بجے جا کر کے سو جاؤ گے، فجر بھی۔ افسوس آتا ہے، ابھی میں 10 منٹ کچھ میٹھی میٹھی آپ سے باتیں کرتا اور تمام طرح کے فضائل بیان کرتا، اور بیان کرنے کے بعد سیدھا آپ کو جنت میں پہنچا دیتا، آپ کھڑے ہو کے خوب نعرے لگاتے، میرے ہاتھ پہ چومتے، واہ واہ کرتے اور اپنے گھر چلے جاتے۔ اور جب میں نے یہ پوچھ لیا کہ کیا عشاء کی نماز پڑھ کے آئے تھے، تو آپ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی سن کو نہیں مانتا، جلسے میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کاش کہ مسلمانوں تم عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر کے آئے ہوتے اور ان علماء کی زیارت کی ہوتی، اور اس کے بعد میرے ہاتھوں پیروں کو چوما ہوتا تم نے، اور اس کے بعد جا کر کے تم فجر کی نماز باجماعت پڑھتے، تو اس عقیدت کا معاملہ ہی کچھ اور ہوتا، اور اس میں 4 چاند لگ جاتے مسلمانوں، اور تمہاری عقیدت صحیح معنوں میں قبول ہو جاتی۔ جلسوں میں جانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے اور ان کو صحیح اور اچھی باتیں بتائی جائیں، تاکہ وہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں اور اس پہ پوری طرح سے عمل کریں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں مسلمانوں سنور جائے۔ صرف یہ مقصد جلسے میں آنے کا ہوتا ہے، اور آپ جلسے میں آئے، اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرمائے، اور یہ بچے جو فارغ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین کا سچا خادم بنائے، آپ سب کے روزی میں، رزق میں خوب خوب برکتیں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، قاری صاحب کی عمر میں اور ان کے علم و عمل میں، ان کی عمر میں اللہ برکتیں دے، اور اس مدرسے کے تعلق سے جو بھی منصوبے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو پورا فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے یہاں اس ممبر پہ علماء اکرام تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب اور ہمارے ان علماء کی علم و عمل میں، ان کی عمروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے، ان کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوب اچھا رکھے، سلامت رکھے، سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔